الف اللہ چمبے دی بوٹی میرے من وچ مرشد لائی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، پریام المرشد اور میں ہوں منور عتیق۔ ناظرین محترم، آپ کے سوالات ہیں اور رہنمائی کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے بہت ہی محترم جناب حضرت امیر محمد اکرم امان صاحب۔ آپ سلسلہ نقشبندی اویسیہ کے شیخ ہیں، مترجم قرآن ہیں، مفکر قرآن ہیں، شاعر ہیں، ادیب ہیں، بہت سے حوالے ہیں آپ کے تعارف کے۔ حضرت جی بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا۔ سوالات آج بھی ہمارے پاس بہت زیادہ ہیں اور بڑے اہم بھی، کوشش کرتے ہیں کہ میکسیمم سوالات اس پروگرام میں شامل کیے جائیں۔ محمد سعد ہیں لاہور سے، یہ کہتے ہیں کیا گٹار بجانا جائز ہے اور حضرت داؤد علیہ السلام کو یہ معجزہ کیوں دیا گیا؟ اور اس میں وہ آگے کہتے ہیں کہ کچھ علماء اکرام حدیث بیان کرتے ہیں کہ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا تھا کہ کیا تم نے ان کے ساتھ گانا گانے والیاں نہیں بھیجی؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے بھائی، پہلی بات تو یہ ہے کہ کاش آپ داؤد علیہ السلام کے زمانے میں ہوتے اور ان کا اتباع کرتے اور اللہ کا قرب پاتے، لیکن آپ محمد الرسول اللہ علیہ وسلم کے زمانے نبوت میں اور آپ کو محمد الرسول اللہ کا اتباع کرنا ہو۔ بالکل ٹھیک، بالکل صحیح۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ کہنا کہ داؤد علیہ السلام گاتے بجاتے تھے اور گٹار بجاتے تھے، یہ ظلم ہے۔ داؤد علیہ السلام کو اللہ کریم نے بہت خوبصورت آواز دی تھی اور پہاڑوں اور چرند پرند، ہواؤں، حیوانات کو، مخلوق کو حکم دیا تھا کہ جب یہ ذکر کریں تم بھی ساتھ ذکر کرو۔ سبحان اللہ، تو ان کے ساتھ سبحان اللہ۔ جنگل، پہاڑ، دریا، چرند پرند، ہر چیز، اور علماء لکھتے ہیں کہ ایسا ذکر کرتے تھے کہ عام آدمی سنتا تھا کہ یہ پتھر، یہ پہاڑ، یہ درخت ذکر کر رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ اگر عام آدمی نہ سنے تو پھر قرآن کا یہ بیان فرمانا کہ ان کے ساتھ پہاڑ، ویسے تو ہر چیز ہر وقت اللہ کا ذکر کرتی۔ بالکل صحیح، بالکل صحیح۔ تو اگر قرآن نے کہا کہ ان کے ساتھ یہ چیزیں اللہ کا ذکر کرتی تو اس کا مطلب ہے عام آدمی بھی سن سکتا تھا کہ یہ ذکر کر رہے ہیں۔ بے شک، ایک معجزہ ان کا یہ تھا۔ دوسری، ان کی آواز بہت خوبصورت تھی جس سے وہ اللہ کا دین بیان کرتے تھے، خوبصورت انداز سے لوگوں کو دین کی طرف بلاتے تھے۔ گانے بجانے نہیں کرتے تھے کہ وہ غزلیں گاتے تھے یا ٹھمریاں گاتے تھے، ایسی بات نہیں ہے۔ صحیح۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر واقعی گٹار بجاتے ہو، ان کی بات مان لیں، تو ان کی شریعت میں تھا۔ صحیح، بالکل ٹھیک ہے، اور وہ تو ختم ہو گئی۔ وہ تو اب وقت وہ گزر گیا۔ اب کس شریعت میں کتنی چیزیں حلال تھیں جو ہمارے ہاں حلال نہیں ہیں، کتنی چیزیں پہلی شریعت میں حرام تھیں جو ہمارے ہاں حلال ہیں۔ تو ہمیں اتباع محمد الرسول اللہ کا کرنا ہے۔ باقی رہا آپ کا یہ فرمانا کہ گانے والیاں بھیجی ہیں، یہ وہ گانے والیاں ہیں جو دیہات میں بچیاں الگ بیٹھ کر، کوئی لڑکا نہیں ہوتا، کوئی مرد نہیں ہوتا، کوئی ساز باز والا نہیں ہوتا، الگ سے بیٹھ کر شادی بیاہ پہ نغمے گا لیتی ہیں، اور وہ نغمے بھی کیونکہ ان کے بھائی باپ اراؤنڈ ہوتے ہیں تو تہذیب کے اندر ہوتے ہیں۔ بالکل صحیح۔ اسی طرح لڑکے اکٹھے ہو کر کچھ کر لیتے ہیں، تو ان چیزوں سے اسلام نے منع نہیں کیا۔ بالکل ٹھیک تو ہے۔ اس میں یہ نہیں کہ وہاں ان گانے والیوں کے ساتھ وہ طبلے سرنگیاں والے ہوں گے اور ساز آواز والے، وہ تو کوئی کانسیپٹ نہیں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک عمومی چیز جو آج بھی ہمارے ہاں دیہات میں پائی جاتی ہے، جی ہاں، یہ اس کی بات ہو رہی ہے۔ بالکل صحیح، بالکل صحیح۔ ساجدہ لاہور سے یہ لکھتی ہیں کہ حضرت جی کی خدمت میں میرا سلام۔ وعلیکم السلام۔ حضرت جی، ایک روز میں کسی ساتھی کو ذکر کی دعوت دینے گئی تو انہوں نے کہا کہ کوئی دلیل بتاؤ، تو میں نے انہیں آپ کی کتاب ذکر قرآن و حدیث کی روشنی میں سے ایک حدیث سنائی۔ انہوں نے کہا کہ یہ جو ذکر کی بات ہوئی ہے یہ قرآن اور نماز پڑھنے کی بات ہے۔ انہوں نے سوال کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مراقبات کرتے تھے تو قرآن میں نہیں موجود
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی صحابہ اکرام کو اس کی تلقین کی ہو اور لطائف کا بیان کیا ہو، یا آپ نے کسی کو بتایا ہو؟ اگر ایسا ہے تو واضح دلیل چاہیے، رہنمائی فرما دیجیے۔ اللہ اللہ اللہ، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اصل بات یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں دین سے بھاگنے کے بہانے ہیں۔ صحیح۔ ان کی اس دلیل میں کیا وزن ہے؟ قرآن کریم نے 700 سے زیادہ بار، 736 یا 732 بار بلا واسطہ اور بالواسطہ ذکر کا حکم دیا ہے۔ ٹھیک ہے۔ حضور کی زمانے میں کہ آپ کانا یذکر علی کل احیان، آپ ہر حال میں ذکر کرتے، بالکل ٹھیک ہے۔ آپ کا کوئی لمحہ ذکر سے خالی نہیں۔ صحیح۔ قرآن کریم کہتا ہے کہ جب حضور کی توجہ اور حضور کے ساتھ رابطہ ہوا صحابہ کا، ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ، جب انہوں نے قرآن سنا تو کھال سے لے کر نہاں خانہ دل تک ان کا ذاکر ہو گیا۔ یہ بھائی کہاں رہتے ہیں، انہیں نہیں پتہ ان چیزوں کا۔ اللہ اکبر، اللہ۔ کھال سے لے کر دل تک، صحیح۔ ثم تلین قلوبہم وجلودہم، ان کے سبحان اللہ۔ قلب اور ان کی جلد تک ہر باڈی سیل ذاکر ہو گیا۔ یہ قرآن ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر انہیں کس نے بتایا کہ وہ ذکر نہیں کرتے تھے؟ بالکل صحیح، بالکل صحیح۔ ذکر ایک ایسی عبادت ہے، یہ کمال ہے۔ علماء لکھتے ہیں کہ یار ہر عبادت کی شرائط ہے، کم از کم بدن پاکیزہ ہو، وضو نہ ہو تو بدن پاکیزہ ہو، لباس پاکیزہ ہو، روزے کی اپنی شرائط ہیں، حج کی اپنی شرائط ہیں، نماز کی اپنی شرائط ہیں، ہر عبادت کی شرائط ہیں۔ ذکر ایسی عبادت ہے جس کے لیے کوئی شرط نہیں، کپڑے ہیں ذکر کرو، بے لباس ہو ذکر کرو، وضو ہے ذکر کرو، ناپاک ہو ذکر کرو، ہر حال میں ہمہ وقت ذکر کرتے رہو۔ سبحان اللہ، سبحان ہر اللہ۔ عبادت کے اصول مقرر ہیں کہ نماز اس طرح پڑھنی ہے، روزہ اس حدود و قیود مقرر ہے، ذکر کی کوئی حد نہیں، کہ سال میں ہو کہاں ہو ذکر کرتے رہو۔ بالکل صحیح۔ نہ کوئی وقت کی قید ہے، نہ کوئی حد کی قید ہے۔ اب اس کو حاصل کرنے کے لیے صحیح۔ کہاں تھی بخاری شریف اور مسلم شریف اور حدیث کی کتابیں حضور کے عہد میں؟ یہ تو 3ری صدی کے بعد بنی۔ بالکل صحیح۔ کیوں بنی؟ بالکل ٹھیک۔ انہی علوم کو حاصل کرنے کے لیے۔ یہ ذرائع ہیں۔ صحیح۔ یہ مدارس ہوتے تھے عہد نبوی میں؟ کوئی نہیں تھا دینی مدرسہ۔ صحیح۔ کیوں بن گئے؟ انہی علوم کو حاصل۔ تو یہ وسائل ہیں، وسائل عہد کے ساتھ وقت کے ساتھ بدلتے رہتے۔ لطائف مراقبات یہ وسائل ہیں، یہ صحیح۔ ذرائع ہیں۔ صحیح۔ صحیح۔ ذرائع وقت کی ضرورت کے ساتھ اس فن کے ماہر ترتیب دیتے ہیں کہ لوگوں کو آسانی سے یہ نعمت نصیب ہو۔ سبحان اللہ۔ تو ذرائع سبحان پر اللہ۔ بحث نہیں کی جاتی، بحث اصول پر ہوتی۔ صحیح، بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک۔ تو یہ مراقبات، کیا یہ بات، لطائف، یہ کیا سارے ذرائع ہیں ذکر کو جاری کرنے کے لیے، ہر صحیح۔ باڈی سیل کو ذاکر کر۔ لیکن ہر باڈی سیل کا ذاکر ہونا تو قرآن میں موجود ہے، ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور ذکر اگر نماز پڑھنا ہے تو اس کے لیے تو پھر آپ کو ایک اہتمام کرنا پڑے گا نا، تو وہ تو پھر اس میں نہیں آتا نہیں آتا۔ کہ وہ تھا، وہ نہیں، اس کا وَإِذَا مقصد تھا۔ قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، جب نماز ختم کر چکو زمین پر پھیل جاؤ، اپنی روزی تلاش کرو، اللہ کا ذکر کثرت سے کثرت سے کرتے کرو۔ نماز تو بالکل ختم صحیح، ہوگی، ختم پھر ہوگی۔ یہ ذکر کون سا ہے؟ بالکل صحیح، بالکل صحیح۔ جہاد افضل ترین کام ہے، ذکر ہے اللہ کا وہ بھی، لیکن اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا، کسی سے مقابلہ دشمن سے آ جائے ڈٹ کر کھڑے ہو جاؤ، واذکروا اللہ کثیرا، وہاں بھی ذکر کثرت سے کرتے۔ سبحان اللہ، وہ بھائی ذکر کا تو الگ ہر جگہ سبحان حکم اللہ، ہے۔ بالکل صحیح، بالکل ٹھیک، بالکل صحیح۔ اور یہ جو لوگ کرنا کچھ نہیں نہ چاہتے، وہ اس کی یہ تعویلیں کرتے ہیں۔ یہ بھی ذکر ہے، ٹھیک ہے، جو کام آپ اللہ کے حکم کے مطابق کرتے ہیں اس میں اللہ کی یاد موجود ہے، یہ عملاً ذکر ہے۔ صحیح۔ آپ عبادت کرتے ہیں، یہ بھی زبانی پڑھتے ہیں، تسبیح پڑھتے ہیں، درود شریف پڑھتے ہیں، یہ لسانی ذکر ہے، زبان کا ذکر۔ عمل کرتے ہیں، عمل کا ذکر ہے، زبان کا ذکر ہے، لیکن قرآن پھر کہتے ہیں ثم تلین جلودہم وقلوب، کھال سے لے کر نہاں خانہ دل تک سبحان ذاکر ہو اللہ۔ جائے، وہ ایک الگ بات وہ ہے۔ ایک الگ بات ہے۔ کیا آمین۔ بات، کیا بات، کیا بات۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر، یقیناً سبحان نماز اللہ۔ برائی بے حیائی سے روک دیتی ہے، تو کیا نماز تو ذکر الہی ہے نا؟
بالکل ہے، عملاً ذکر ہے، زبانی ذکر بھی ہے، دو آگے، لیکن کوئی تیسرا بھی ہے، وَلَا ذکر اللہ اکبر، اللہ کا ذکر سبحان بہت اللہ، بڑی بات ہے، وہ کوئی الگ سبحان ہے۔ اللہ، سبحان اللہ، آپ نے اللہ ان سب اکبر، کو کیسے ملا کر گلقند بنا دی؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضرت جی اگلا سوال شامل کرتے ہیں، ڈاکٹر فیاض احمد ہے شاہپور سے، کیا صوفیہ اکرام کی ترقی درجات برزخ میں بھی جاری رہتی ہے؟ برزخ میں ترقی درجات نہیں ہوتی، چونکہ اعمال ختم ہو جاتے ہیں، اور ترقی درجات کا مدار عمل پر ہے، اور دارالعمل دنیا ہے۔ ٹھیک ہے، ایک طرح کی ترقی ہو سکتی ہے، جیسے ہم ایصال ثواب کرتے ہیں یا نیکی کر کے اس کا ثواب اسے دیتے ہیں تو وہ عمل میں آ جاتی ہے، ٹھیک ہے، اس پر اگر کوئی درجہ بڑھتا ہے تو وہ بڑھ سکتا ہے، صحیح، بالکل ٹھیک ہے۔ لیکن کیفیات میں ترقی ہوتی رہتی برزخ میں بھی ہے، برزخ میں بھی کیفیات میں ترقی ہوتی کیفیات میں رہتی بڑھوتری ہوتی، یعنی آپ ایک آدمی آپ کا ہے دفتر میں مینیجر ہے تو وہ مینیجر ہی رہتا ہے، لیکن ترقیاں لگتی رہتی ہیں، تنخواہ بڑھتی رہتی ہے، صحیح، بالکل ٹھیک ہے، انکریمنٹ جو ہے وہ لگتے رہتے، انکریمنٹ لگتی رہتی ہیں، ٹھیک عہدے ہے، میں ترقی نہیں ہوتی، صحیح، بالکل کیونکہ ٹھیک، عہدہ ڈیپینڈ کرتا ہے عمل پر، تو عمل تو موت کے ساتھ ختم ہو گیا، بالکل صحیح، پھر وہ عمل رہ جاتا ہے، کوئی اس نے ایسا نیک کام کیا جو پیچھے جاری ہے تو وہ پہنچتا رہتا ہے، اس کے درجات بھی بلند ہوتے رہتے، بالکل صحیح، اولاد نیک تھی وہ نیکی کرتے ہیں، اس کا صلہ اسے پہنچتا رہتا ہے، اور وہ کسی نے نیکی حج کیا، کسی نے کوئی نیکی کر کے اسے بخش دیا، تو وہ ایک عمل آ گیا نا ترقی بالکل کے ٹھیک لیے، ہے، وہ ترقی اور وہ چلتا رہتا ہے۔ وہ ہوتی ہے۔ اسی حوالے سے ایک ہمارے پاس سوال بھی ہے، لیکن وہ بریک کے بعد اس میں شامل کریں گے، مجھے حضرت جی ایک بریک پہ جانا ہے۔ ناظرین محترم، اگر آپ بھی اس پروگرام میں شامل ہونا چاہیں، اپنا کوئی سوال ہمیں بھیجنا چاہیں تو اسکرین پہ ہمارا نمبر موجود ہے، نوٹ فرما لیجیے، 033349555021، اور اگر ہمیں میل کرنا چاہیں تو ای میل ایڈریس بھی اسکرین پہ موجود ہے، questions@almurshid.tv۔ ایک مختصر کمرشل بریک لیتے ہیں، اس کے بعد حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے۔